رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض والصلاة والسلام علی رسولہ الذی خلق لہ السماوات والارض وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد روی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل معروف فعلتہ الی غنی و فقیر صدقہ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پر یا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہت ہی پیاری حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کا مطلب سمجھ کر کے پھر اپنے گفتگو کو سوالات و جوابات کی طرف بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہیں۔ اس حدیث کو نقل کرتے گئے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کو نقل کرتے گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل معروف فعلتہ الی غنی و فقیر صدقہ۔ بہت ہی پیاری اور بہت ہی اچھی حدیث پاک ہے۔ آپ اس کا مطلب ذہن و دماغ میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا عمومی طور پر یہ تصور رہتا ہے، عمومی طور پر ہمارے یہاں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ صدقہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی فقیر کو روپے پیسے دے دینا، کسی فقیر کو گیہوں چاول دے دینا، کسی فقیر کو مال اور روپے پیسے دے کر کے اسے مالک بنا دینا، یہ صدقہ ہے اور اس کے ذریعہ ہمیں صدقے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ یقیناً بلا شبہ یہ صدقہ ہے، فقیر کی ضرورت کو پورا کرنا اور اسے روپے پیسے دے کر کے اس کی حاجت کو دور کر دینا، یہ بلا شبہ صدقہ ہے اور اس میں صدقے کا ثواب موجود ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کو سنیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں صدقے کا ثواب حاصل کرنے کا کون سا طریقہ بتایا گیا؟ صدقے کا ثواب اگر ہمیں لینا گئے تو کیا طریقہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا گیا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، کل معروف فعلتہ الی غنی و فقیر صدقہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی بھلائی کا کام تم کسی مالدار اور غریب کے ساتھ کرو گے، جو بھی اچھا کام تم کسی مالدار اور غریب کے ساتھ کرو گے، جو بھی نیکی کا کام
اور جو بھی بھلائی کا عمل تم کسی مالدار اور فقیر کے ساتھ کرو گے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں بھی تمہارے لیے صدقے کا ثواب موجود ہے۔ اب میں تھوڑا اس کو واضح کروں آپ کے سامنے کہ اگر آپ کی دکان پر کوئی بندہ آیا اور اس نے آپ سے پوچھا کہ فلاں بھائی کا مکان کدھر گئے، آپ مجھے اس کا مکان بتا دیں، اگر آپ اس کے مکان کو بتا کر کے اس آنے والے شخص کی رہنمائی کرتے ہیں تو یہ بھلائی کا کام آپ نے اس کے ساتھ کیا، آپ کو اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ راستے سے گزر رہے ہیں، راستے پر کانٹا یا کوئی نقصان دہ اور تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، آپ نے یہ سوچا کہ اس کے ذریعہ کسی کو تکلیف اور نقصان ہو سکتا ہے، آپ نے اسے سائٹ پہ کر دیا، اسے آپ نے ہٹا کر کے سائٹ پر رکھ دیا، بھلائی کا عمل آپ نے یہ جو کیا گیا، اس میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ کوئی اچھی بات آپ سے پوچھتا ہے، آپ اس اچھی بات کے سوال، اچھی بات کو اس کے حوالے سے آپ اسے بتاتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے صدقے کا ثواب اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ تو جو بھی اچھا عمل کرتے ہیں، جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، جو بھی کسی کے ساتھ بھلائی ہم کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں یہ واضح طور پر بتا دیا گئے کہ روپے پیسے اگر نہیں گئے، مال و دولت اگر نہیں گئے، اچھے عمل کے ذریعہ اور اچھے برتاؤ کے ذریعہ بھی تمہیں صدقے کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ رکھیں، گھر میں رہیں، دکان پر رہیں، دوستوں کے درمیان رہیں، رشتہ داروں کے درمیان رہیں، مسلمانوں کے درمیان رہیں، ہر جگہ کوشش کریں کہ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کریں، نیکی اور بھلائی کا کام کریں، اور کوئی بھی ایسا عمل اور کوئی بھی ایسی بات آپ کی زبان سے نہ نکلے کہ جس کی بنیاد پر کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی انسان کو بلا وجہ تکلیف پہنچے اور اس کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ یہ اگر آپ کا عمل گئے اور اس طرح زندگی گزارتے گئے تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں صدقے کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ تو یہ حدیث ہمیشہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اب آئیے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے چونکہ ابھی کھیتوں سے فصلوں کے نکلنے کا بھی وقت ہے، فصلیں لوگ کاٹ رہے ہیں، تو اسی حوالے سے چند سوالات مفتی صاحب قبلہ سے کرتے ہیں۔ عشر کے حوالے سے چند سوالات، بنیادی سوالات کرتے ہیں، ان کے جو مفتی صاحب جواب عنایت فرمائیں اسے بغور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس سلسلے میں آپ حضرات کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو ضرور سوال پیش کریں تاکہ اس کا جواب بھی آپ حاصل کر لیں۔ سب سے پہلا سوال مفتی صاحب سے میرا یہ ہے کہ زمین کی کون سی فصلوں پر پیداوار پر عشر واجب ہوتا ہے اور کون سی پیداوار پر عشر واجب نہیں ہوتا ہے، اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیں۔ اولاً میں چاہوں گا کہ لفظ عشر کے متعلق کچھ وضاحت کر دوں، اس لیے کہ عوام الناس میں سے بہت سارے حضرات ایسے ہوں گے کہ عشر سے متعلق انہیں علم نہ ہوگا کہ یہ عشر کیا چیز ہے اور عشر شریعت کے اعتبار سے کس طور پر اس کو نکالا جاتا ہے، کسے عشر کہا جاتا ہے۔ تو
تو یاد رکھیں، آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو عشر کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ہم روپے پیسے اور مال و دولت کی زکوٰۃ نکالتے گئے، جیسے ہم مال تجارت اور جانور کی زکوٰۃ نکالتے گئے، تو اسی طریقے سے زمین میں جو ہم کھیتی کرتے گئے، زمین میں کھیتی کرنے کے بعد جو ہمیں اس میں سے فصل اور پیداوار حاصل ہوتی گئے، تو اس زمین کی کھیتی میں بھی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوتا گئے، اس کھیتی میں سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ضروری ہوتا گئے، اور اسی زمین کی کھیتی کی جو زکوٰۃ ہوتی گئے، شریعت کی اصطلاح میں اسے عشر کہا جاتا گئے۔ تو مال و دولت، سونا چاندی، روپے پیسے، مال تجارت، ان کی جیسے زکوٰۃ نکالنا ہم پر ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے زمین میں سے جو پیداوار ہمیں حاصل ہوتی ہے اور زمین میں جو ہم کھیتی کرتے گئے، اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس میں سے عشر کی ادائیگی کرنا بھی ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ یہ عشر کا آسان الفاظ میں نے مطلب سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب جو سوال کیا گیا کہ کون سی کھیتی اگر ہم کرتے گئے اور کون سی فصل اگر ہم لگاتے گئے تو اس میں عشر کی ادائیگی ہم پر لازم ہوتی ہے، اور کون سی کھیتی ایسی ہے کہ جس میں عشر کی ادائیگی دینا ہم پر، عشر کی ادائیگی کرنا ہم پر ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں شریعت نے ایک بیسک قانون اور ضابطہ ہمارے سامنے بتا دیا گیا۔ فقہائے کرام نے شریعت کی روشنی میں یہ ضابطہ ہمارے سامنے واضح کیا، آپ بھی اس کو ذہن نشی کر لیں کہ زمین میں جس بھی چیز کی ہم کھیتی کرتے گئے اور اس کھیتی کرنے سے ہمارا مقصد زمین سے فائدہ اٹھانا گئے، خاص زمین میں ایسی چیز کی کھیتی کرتے ہیں کہ اس سے زمین سے فائدہ حاصل کرنا مقصد اگر گئے، تو ایسی تمام کھیتی پر زکوٰۃ عشر نکالنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کپاس کی ہم کھیتی کرتے گئے، روئی کی کھیتی کرتے گئے، تو اس سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ زمین سے فائدہ حاصل کریں، اور کپاس ہی کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس کی کھیتی کرتے گئے۔ تو کپاس اور روئی کی جو کھیتی کریں گے، جتنی پیداوار نکلے گی، جتنی کھیتی ہوگی، تو اس میں شریعت کے اعتبار سے عشر کی ادائیگی ہم پر لازم ہوگی۔ اسی طرح دیگر گیہوں، چاول وغیرہ جتنی چیزیں زمین میں جن کی ہم کھیتی کرتے گئے اور زمین سے فائدہ حاصل کرنا مقصود ہوتا گئے، وہیں انہی تمام چیزوں کی جو کھیتی ہوتی ہے ان پر عشر کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ البتہ اگر ایسی چیز کی کھیتی کرتے گئے کہ اس چیز کی کھیتی کرنے سے زمین سے فائدہ حاصل کرنا مقصود نہیں گئے، تو پھر ایسی کھیتی پر عشر کی ادائیگی لازم نہیں ہے۔ عمومی طور پر ہمارے یہاں جو کھیتی کی جاتی ہے، گیہوں کی، کپاس کی یا دیگر جو چیزوں کی کھیتی کی جاتی ہے، عشر کی ادائیگی ان تمام چیزوں پر عموماً لازم ہوتی ہے جو ہمارے یہاں کھیتی کرنے کا طریقہ رائج ہے، اس کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو کسان بھائی کھیتی کرتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ٹیوب ویل سے پانی لیتے ہیں، مشین سے پانی لیتے ہیں، پیسوں سے پانی لیتے ہیں، تو کیا ان کے اوپر بھی اتنا ہی حصہ نکالنا ضروری ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، اگر آسمان کے پانی سے اور بارش کے پانی سے ہم کھیتی کرتے ہیں، یا مان لیجئے کہ دونوں طرح کا پانی ہم نے استعمال کیا، بارش کے پانی سے بھی ہم نے کھیتی کی گئے اور ہم نے اپنی محنت سے موٹر لگا کر کے یا پانی خرید کر کے مزدور کے ذریعہ بھی کھیتی کی گئے، پانی زمین کو پلایا گیا،
دونوں طرح سے پانی پلایا گیا، لیکن زیادہ تر بارش کے پانی سے ہم نے کھیتی کی ہے. زیادہ تر جو زمین کو پانی ہم نے پلایا گیا وہ بارش کا پانی پلایا گیا. ڈائریکٹ بارش ہوتی تھی، ہم زمین کو سیراب کرتے اور اسی کے ذریعہ کھیتی ہماری ہوتی گئے. اس طور پر اگر بارش کے پانی سے زمین کو ہم نے پانی پلایا گیا اور کھیتی کی گئے تو شریعت کے اعتبار سے اس میں عشر یعنی 10واں حصہ دینا لازم ہوتا گیا. یعنی میں آپ کو اگر آسان انداز میں سمجھاؤں تو 100 میں سے 10% اور 10%، 10% یہ دینا لازم ہوتا ہے کہ اگر 100 کلو گیہوں نکلتے ہیں تو 100 کلو میں سے 10 کلو گیہوں عشر کے طور پر فقیر اور مسکین کو دے دینا ضروری ہوگا. تو 10% اور 10% یہ اس صورت میں ادا کرنا گئے جبکہ بارش کے پانی سے ہم نے کھیتی کی گئے یا زیادہ تر حصہ بارش ہی کے پانی سے کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے ہم نے استعمال کیا گیا. اور اگر ہم نے خود پانی خرید کر کے یا موٹر وغیرہ کسی چیز کے ذریعہ اپنی محنت سے ہم نے اگر پانی پلایا گیا، بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہر وغیرہ میں پانی ہوتا ہے، تالاب میں پانی ہوتا ہے، موٹر لگا کر کے ہم خود محنت کر کے پانی پلاتے ہیں کہ مزدور کے ذریعہ اگر ہم نے پانی پلایا گیا، زیادہ تر ایسا ہی پانی اگر کھیتی کو پلایا گیا، زمین کو پلایا گیا، تو ایسی جو کھیتی ہوگی اس میں 5% اور 5% یہ زکوٰۃ کے طور پر اور عشر کے طور پر نکالنا لازم ہوگا. یعنی 100 کلو اگر گیہوں ہوتے ہیں گئے تو 5 کلو گیہوں فقیر اور مسکین کو دے دینا ضروری ہوگا. تو یہ دیکھ لینا گئے کہ زیادہ تر ہم نے زمین کو پانی کیسے پلایا. اگر زیادہ تر بارش کے پانی سے ہم نے زمین کی کھیتی کی گئے، زمین کو پانی پلایا گئے، تو اس میں 100 کلو میں سے کتنا دینا گئے؟ 10 کلو، یعنی 10% نکالنا گئے. اور اگر زیادہ تر ہم نے پانی اپنی محنت سے پلایا گئے، اپنی کوشش سے اور خرید کر محنت کرتے ہوئے مزدوروں کے ذریعہ پلایا گیا، تو اس صورت میں کتنے تکا؟ 5% نکالنا گئے. 100 کلو میں سے 5 کلو فقیر اور مسکین کو وہ زکوٰۃ کے طور پر دے دینا گئے اور ان کو مالک بنا دینا گئے. تو یہ 2 صورتیں شریعت نے بیان فرمائی گئے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو عشر کا مال نکالتے ہیں تو اس میں وہی غلہ نکالنا ضروری ہوتا ہے. گیہوں ہوا ہے تو گیہوں کا حصہ یعنی گیہوں ہی دینا لازم ہوتا ہے. اگر وہ اس کی قیمت دینا چاہتا ہے تو کیا غلے کی جگہ وہ قیمت بھی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جو کھیتی نکلی گئے، جو پیداوار نکلی گئے، یا تو اسی میں سے عشر ادا کر دے یا پھر جتنی اس کی قیمت بنتی گئے، مارکیٹ ویلیو کے حساب سے جتنی اس کی مالیت بنتی گئے، اتنے پیسے فقیر اور مسکین کو دے دیں. تو دونوں چیزوں کی اجازت گئے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب تک عشر ادا نہیں کرتے گے تب تک اس چیز کا استعمال کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیں. اس لیے اگر پیسے دینے گئے عشر میں تو آپ معلوم کر لیں کہ اتنی کھیتی ہوئی گئے، اس میں اتنا حصہ عشر کا نکلتا گیا، اس کی اتنی قیمت بنتی گئے. فقیروں کو پہلے وہ پیسے ادا کر دیں، پھر باقی جو کھیتی گئے اس کو اپنے استعمال میں لائے، اس سے فائدہ اٹھائے. تو عشر نکال لے، چاہے وہ کھیتی ہی میں سے نکالے یا پیسوں کی شکل میں نکالے، لیکن نکالنے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھانا شریعت نے اس سے ہمیں منع کیا گیا. اللہ الصمد، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جو عشر کے جو پیسے ہوں یا غلہ ہوں وہ مفتی صاحب قبلہ مسجد میں دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں چندے کے طور پر؟ عشر کے جو پیسے ہوتے ہیں یا عشر کا جو غلہ ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ بالکل زکوٰۃ کی طرح اس کا حکم رہتا ہے. یعنی جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسے عشر کا غلہ یا عشر کے پیسے
دے سکتے ہیں، اور جسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے اسے عشر بھی نہیں دے سکتے ہیں، بالکل زکوٰۃ کی طرح اس کا معاملہ ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ڈائریکٹ مسجد میں اگر کوئی دیتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فقیر کو مالک بنانا، کسی مسکین کو اور شریف فقیر کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ زکوٰۃ پہلے فقیر کو دیں گے، اب اگر فقیر اپنی مرضی سے وہ پیسے اس کے ہو گئے کہ مسجد میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے، مدرسے میں کسی نیک کام میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ تو ڈائریکٹ جیسے زکوٰۃ کی رقم مسجد میں نہیں لگ سکتی ہے، بالکل اسی طریقے سے عشر کی رقم بھی ڈائریکٹ مسجد میں لگانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، فقیر کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ اور عشر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسے عشر دے سکتے ہیں، جسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے اسے عشر دینے کی بھی اجازت نہیں رہتی ہے۔ اس میں ایک ضروری وضاحت فرمائیں کہ جو عشر کی پیداوار ہو رہی ہے، جو کھیتی ہو رہی ہے، اس کا جو مالک ہے وہ نابالغ بچہ بن رہا ہے، اس کے حصے کی اتنی زمین ہے، اس کے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے، وہ جو پیداوار آ رہی ہے اس کا مالک کوئی نابالغ بچہ ہے، یا کوئی مجنون شخص ہے، یا کوئی فقیر ہی ہے، اس کا کھیت ہے اور اس پیداوار کا مالک ہو رہا ہے، تو نابالغ بچے پر، مجنون پر اور فقیر کے اوپر عشر کا حصہ یا رقم نکالنا یہ لازم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یاد رکھیں کہ اس میں زمین کی کھیتی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ زمین میں کھیتی ہوگی تو پھر اس میں عشر کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ فقیر بھی اگر زمین کی کھیتی کرتا ہے، فقیر بھی اگر زمین میں کھیتی کرتا ہے، کھیتی اسے حاصل ہوتی ہے تو اس پر بھی عشر کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ ایسا زکوٰۃ کی طرح اس کا معاملہ نہیں ہے کہ اگر فقیر ہے 10-20 ہزار روپے اس کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں کھیتی میں زمین کی کھیتی کرے گا بندہ، زمین کی کھیتی ہوگی تو اس پر عشر کی ادائیگی لازم ہوگی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو زمین مالک ہے دوسرے کو زمین دے دیتا ہے، اس کی دو صورتیں بنتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بھئی آدھی پیداوار تم لے لینا، محنت تمہاری، اور آدھی پیداوار مجھے دے دینا۔ پھر دوسری صورت ایک یہ بھی بنتی ہے کہ زمین مالک نے 50,000 روپے لے لیے کہ اپنی زمین تم 1 سال تک استعمال کرنا، کھیتی کرنا۔ تو ان دونوں صورتوں میں جو عشر نکلے گا وہ کون نکالے گا؟ دونوں نکالیں گے دونوں صورتوں میں، یا کوئی ایک ہی شخص نکالے گا؟ اولاً تو میں یہاں کے مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہاں پر یہ دونوں طریقے رائج ہیں؟ ایک تو یہ کہ کرایہ لے لیا جائے، 1 سال کے لیے اس کا کرایہ لے لیا اور پھر اسے استعمال کے لیے دے دیا، جو بھی کھیتی کرے وہ اس کی، اسے آپ کے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ داڑ پر دینا، کہ کرایہ لے لیا ہے کہ 1 سال کے 50,000 روپے آپ مجھے دے دیجئے، یہ میری زمین کہ آپ کھیتی کریں، جو بھی کھیتی کریں گے، جو بھی کھیتی نکلے گی، پیداوار ہوگی، وہ آپ کی رہے گی، بس اسے کرایہ زمین کے مالک کو دے دینا گے۔ تو یہ جو آپ کے یہاں جس کو دان پر دینا کہتے ہیں گے، یاد رکھیں کہ اگر ایسا کسی نے معاملہ کیا گیا تو اب اس میں جو عشر کی ادائیگی لازم ہوتی ہے وہ زمین کے مالک پر لازم نہیں ہوگی۔ اب عشر کس پر دینا لازم ہوگا؟ جو زمین لے کر کے کھیتی کرے گا، اسی کھیتی کرنے والے شخص پر جتنی کھیتی ہوگی اس میں سے 10% یا 5% فقیر کو دینا ضروری ہوگا۔ تو زمین کے مالک پر اس صورت میں عشر ادا کرنا شریعت کے اعتبار سے لازم نہیں ہوتا، جبکہ کرائے پر کسی کو زمین دے دی گئے تو جو کھیتی کرے گا اسی پر عشر دینا لازم ہوگا۔ اور دوسری صورت جو سوال میں بتائی گئی کہ زمین میری ہے، میں نے کسی کو کھیتی کرنے کے لیے دی، محنت سامنے والا کرے گا اور یہ طے پایا گیا کہ جتنی کھیتی ہوگی اس میں سے آدھا میرا
آدھا تمہارا. یہ جو طریقہ ہے آپ کے یہاں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدھے پر دینا، آدھ پاک پر دینا یا آدھے پر دینا، کہ آدھی کھیتی میری آدھی تمہاری، محنت تمہاری زمین میری. یہ طریقہ بھی رائج ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے. اس صورت میں عشر دینا کس پر ضروری ہوتا ہے؟ دونوں پر ضروری ہوتا ہے. جس کے حصے میں جتنی کھیتی آئے گی اس کا عشر وہ ادا کرے گا. زمین کے مالک کے حصے میں آدھی کھیتی آئی گئے تو اس کا حساب کتاب کر لیں اور اس میں سے 10% یا 5% وہ عشر ادا کر دیں، اور سامنے کھیتی کرنے والے کے حصے میں جتنی کھیتی آئی گئے اس کا عشر وہ ادا کر دے گا، اس میں سے 10% یا 5% وہ ادا کر دے گا. تو یہاں جب دونوں کو کھیتی ملے گی تو دونوں پر عشر نکالنا ضروری ہوگا. اور پہلی والی صورت میں جب ایک ہی بندہ کھیتی لے گا تو جو کھیتی لے گا اسی پر عشر کی ادائیگی لازم ہوگی. امید ہے کہ آپ اچھی طرح اس کو سمجھ چکے ہوں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوال کرنا چاہ رہے ہیں کیا؟ زور سے بولیں، کوئی مسئلہ نہیں. شریعت کا یہی قاعدہ قانون ہے کہ جب آپ نے کرائے پر زمین دے دی گئے تو اب اس کا عشر آپ کو نہیں نکالنا ہے، اسی کو عشر نکالنا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ آپ میں سے بعض حضرات کو معلوم نہ ہو. اب تک ہو سکتا ہے کہ ہم یہی سمجھتے آئے گو کہ دان پر اگرچہ کھیتی دیتے ہیں تب بھی زمین کے مالک پر عشر نکالنا ضروری ہوتا ہے. کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض حضرات اب تک سمجھتے آئے گو، ایسا ہی مسئلہ سنا ہو آپ نے. حالانکہ شریعت کا یہ مسئلہ نہیں ہے. جو کھیتی کرے گا اور کھیتی لے گا اسی پر عشر کی ادائیگی لازم ہوتی ہے. اس نے تو 50,000 1,00,000 جو بھی کرایہ لیا گیا تو اب اس کو زکوٰۃ دیتا گیا تو زکوٰۃ کے مسائل اس کے الگ ہوں گے، لیکن عشر کھیتی لینے والے ہی پر لازم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. کوئی بھی شک شبہ باقی رہ جاتا ہے تو جواب دینے ہی کے لیے مفتی صاحب تشریف فرما ہے. ضرور بھی ضرور پوچھیں، ضرور پوچھیں تاکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب جتنا اور اتنا یہ مقدار تو میں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ گناہ دونوں میں ہوتا ہے. البتہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنا، سونے چاندی روپے پیسے کی زکوٰۃ نکالنا یہ فرض ہے اور عشر نکالنا یہ واجب ہے. تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ فرض یہ اوپر ہوتا ہے، واجب اس کے نیچے رہتا ہے. فرض کو اگر کوئی نہیں کرتا گے، فرض کو اگر چھوڑ دیتا گے تو ایسا چھوڑنے والا شخص کہا جاتا ہے کہ اس نے حرام کام کیا. اور عشر جو کہ واجب گئے، واجب کو اگر کوئی چھوڑتا گئے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے مکروہ تحریمی والا کام کیا، ایسا عمل کیا جو کہ مکروہ تحریمی گئے، یعنی ایسا مکروہ گئے کہ جو حرام کے قریب گئے، یعنی وہ بھی ناجائز تو گئے. اگرچہ فرض کی طرح، فرض کے چھوڑنے کی طرح ناجائز اتنا سخت نہیں گئے، لیکن ناجائز وہ بھی گئے. تو دونوں سے بچنا گئے. زکوٰۃ جیسے نکالتے گئے عشر بھی نکالنا گئے. اگر کوئی بندہ عشر نہیں نکالتا گئے یا 2 3 4 5 سال ہو چکے عشر نہیں نکالا گئے تو ہر سال کا حساب کر کے وہ عشر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں کہ آئندہ میں عشر کی ادائیگی کرنے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کروں گا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وعلیکم السلام. سوال یہ بھی اچھا کیا گیا کہ ہم جو زمین کسی کے پاس سے کرائے پر لیتے ہیں اس کو 50,000 دیتے ہیں
تو جب کھیتی ہوگی تو یہ جو 50,000 ہم نے دیا کہ پہلے اس کو مائنس کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اسی طریقے سے کھیتی کرتے ہوئے ہم نے جو خرچہ کیا گیا، بیج خریدیں گے ہم نے، مزدوروں کو ہم نے اجرت دی گئے، پیسے دیے گئے، یہ جو بھی خرچہ ہم نے کیا گیا، یہ خرچہ ملاتے ملاتے 50,000 تک پہنچا گئے. تو یہ جو ہم نے خرچہ کیا گیا، کیا اس کو پہلے مائنس کریں گے، کم کریں گے، اس کے بعد باقی جو بچے گا اس کھیتی کا عشر ادا کریں گے؟ تو یاد رکھیں شریعت کا حکم یہی ہے کہ جو آپ نے خرچہ کیا یا جو آپ نے کرائے کے طور پر مالک زمین کو پیسے دیے گئے، اس کو مائنس نہیں کرنا گے. جتنی آپ کی کھیتی ہوئی گئے، جو بھی آپ کی کھیتی ہوئی گئے، جو بھی آپ کی پیداوار ہوئی گئے، اس میں سے 10% یا 5% آپ پر دینا لازم ہوتا ہے. خرچہ اور مالک زمین کو جو آپ نے کرایہ دیا اس کو مائنس نہیں کرنا گے. شریعت کا حکم یہی. ماشاءاللہ. بائی چانس کبھی مفتی صاحب یہ ہوتا ہے کہ جو پیداوار نکلتی ہے وہ خرچے سے بھی کم نکلتی ہے. 50,000 روپے خرچہ ہوا ہے تو 40,000 روپے ہی کا پکا ہے، تو اس میں سے بھی نکالنا ضروری ہوگا؟ اس صورت میں بھی نکالنا ضروری ہوتا ہے. خرچہ آپ نے 50,000 کیا اور کھیتی نکلی 40,000 ہی کی، تو اس صورت میں بھی عشر کی ادائیگی لازم ہوگی. اب یہ مسئلہ تھوڑا سا ہماری عقلوں میں نہیں آئے گا، ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیسے 50,000 خرچہ کیا، 40,000 کھیتی ہوئی، پھر بھی اس میں سے عشر نکالنا گئے. تو یاد رکھیں ہم عقل کے غلام نہیں گئے، ہمیں اپنی عقل کے ذریعہ فیصلہ نہیں کرنا گئے. ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکیں گے، تو اب ہمیں اپنی عقل کو بھی، اپنے دل کو بھی اور اپنے سر کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے جھکا دینا گے. تو ہماری عقل میں نہیں آتا، ہماری عقل سے فیصلہ ہمیں نہیں کرنا گے. شریعت کا حکم گے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم گے. تو یاد رکھیں کہ اس صورت میں بھی ہمیں اس حکم پر عمل کرنا گے. تو خرچہ زیادہ کیا، کھیتی کم نکلی، اس صورت میں بھی آپ کو عشر ادا کرنا گے. انشاءاللہ تعالی اس صورت میں اگر آپ عشر دیں گے، یہ بھی ہمارے لیے امتحان ہو سکتا ہے. آپ سوچیں کہ میں نے اتنی محنت کی، 50,000 روپے خرچہ کر دیا اور کھیتی نکلی 40,000 کی، تو یہ بھی ہمارے لیے امتحان ہو سکتا ہے. قرآن و حدیث میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی مال زیادہ دے کر کے، کھیتی اور پیداوار زیادہ دے کر کے بھی امتحان اور آزمائش میں مبتلا کرتا گئے، اور کبھی اس میں کمی کر کے بھی امتحان اور آزمائش میں مبتلا کرتا گئے. تو ایسا ہو سکتا ہے، ہوتا گئے کہ خرچہ زیادہ کیا، کھیتی کم نکلی گئے. اب یہ ہمارا امتحان اور آزمائش گئے کہ کیا ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر اور شیطان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے کیا ہم یہ سوچتے گئے کہ میں نے تو زیادہ خرچہ کیا، اب اس میں سے کیا عشر نکالوں، یا پھر یہ گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم کو خم کرتے ہوئے اگرچہ زیادہ خرچہ کیا، کھیتی کم ہوئی، پھر بھی ہم اس میں سے 10% یا 5% ادا کرتے گے. یہاں ہمارے ایمان کا امتحان ہے، ہمارے ایمان کی آزمائش ہے. تو آپ شریعت کا حکم یہ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں. خرچہ آپ نے جو بھی کیا گئے، زیادہ ہو کم ہو، مائنس نہیں کرنا گیا. جتنی کھیتی ہوگی اس میں سے عشر کی ادائیگی لازم ہوگی. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ عشر کے بنیادی اور ضروری چند مسائل مفتی صاحب سے پوچھیں اور الحمدللہ اچھے خلاصے کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ جوابات عنایت فرمائیں. پھر بھی کسی کو پوچھنا ہو تو اس حوالے سے پوچھ سکتے ہیں بھائی. میں پھر دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں. عام موضوع ہے، سوالات عام رہیں گے. پھر سے گزارش ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو نماز کے حوالے سے، گھریلو مسائل میں سے کوئی مسئلہ ہو، ذہن میں آیا کوئی مسئلہ، علمی بات سلجھی نہیں ہے، وہ پوچھ سکتے ہیں. ایک سوال مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ مفتی صاحب سے پوچھیے گا کہ بعض ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ نماز میں جب شریک ہوتے ہیں، امام صاحب پہلے رکعت کے سجدے کے اندر ہے،
وہ آئے، انہوں نے رکوع کیا اور رکوع کے ساتھ امام صاحب کے ساتھ سجدے میں شریک ہو گئے. تو ایسا جو بھائی کرتے ہیں ان کا ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ پھر وہ آخر میں رکعت کا اعادہ بھی نہیں کرتے ہیں. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. امام صاحب اگر سجدے کی حالت میں گئے تو ایسی صورت میں اب کوئی بھی مقتدی نماز کے لیے آتا ہے کہ امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو شریعت کا حکم یہی رہتا ہے کہ اسے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. یہاں یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھوں کو باندھتے ہیں، باندھنے کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ سجدے میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے. امام اگر سجدے کی حالت میں گئے، بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ امام سجدے کی حالت میں گئے تو اس کے اٹھنے کا انتظار کرتے ہیں، دوسری یا تیسری رکعت میں جب امام صاحب کھڑے ہو جائیں تو اب یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوں. یہ طریقہ بھی خلاف سنت ہے. صحیح اور سنت طریقہ یہ ہے کہ امام اگرچہ سجدے کی حالت میں گئے، اسی وقت امام کے ساتھ سجدے میں شریک ہونا گئے، اور شریک ہونے کا طریقہ کیا رہے گا؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا گے، باندھنا نہیں ہے، دونوں ہاتھوں کو چھوڑنا گے، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ سجدے میں شریک ہو جانا گے. تو یہ صحیح طریقہ ہے. ہاتھوں کو باندھ کر ثنا پڑھنا یہ بھی خلاف سنت گئے. اور سوال میں جیسے بتایا گیا کہ ہاتھ باندھے پھر رکوع میں جائے اس کے بعد پھر سجدے میں شامل ہو، یہ بھی غلط طریقہ ہے. سجدے میں امام اگر گئے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑنا گئے، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ سجدے میں شامل ہو جانا گئے. اب یاد رکھیں کہ سجدے میں جب ہم امام کے ساتھ شریک ہوں گے تو وہ جو رکعت گئے، وہ رکعت یہ مانا جائے گا کہ ہمیں وہ رکعت نہیں ملی گئے، ہماری وہ رکعت چھوٹ گئی ہے. لہذا اگر پہلی رکعت کے سجدے میں امام تھے تو بعد میں جب امام سلام پھیریں گے تو ہمیں ایک رکعت اپنے طور پر ادا کرنی پڑے گی. اگر دوسری رکعت کے سجدے میں 2 رکعت بعد میں پڑھنی پڑے گی، تیسری رکعت کے سجدے میں ہوں، چوتھی کی رکعت کے سجدے میں ہوں، تو جس رکعت کے سجدے میں امام تھے مانا جائے گا کہ اتنی رکعتیں ہماری چھوٹ گئی گئے. امام کے سلام پھیرنے کے بعد اتنی رکعتیں ہم پر دہرانا، اتنی رکعتیں پڑھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. تو صحیح طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا، اور بعد میں اس رکعت کو دہرانا گے، پھر سے پڑھنا گے، وہ رکعت ہماری نہیں مانی جائے گی، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. جی لفظ گروی آپ کے یہاں سمجھتے ہیں کیا؟ تو وہیں کہیے، پھر آپ بھی کیوں بلا وجہ ان کو ایک لمحہ فکریہ میں مبتلا کرتے ہیں. تو گرو جس کو آپ کے یہاں کہتے ہیں کہ اردو میں اسی کو کہتے ہیں گروی لینا، کہ کسی کو ہم نے قرضہ دیا اور قرضہ دینے کے بدلے میں اس کی زمین کو ہم نے اپنے پاس لے لیا، اپنے قبضے میں لے لیا، اسی کو گروی رکھنا آپ کے یہاں گرو رکھنا کہتے ہیں. کہ یاد رکھیں شریعت نے گروی لینے اور گروی دینے سے منع نہیں کیا گیا. اپنی زمین کو گروی کسی کے پاس رکھنا اور سامنے والے کا اس کو گروی لینا یہ جائز ہے، لیکن اس کے بعد اس گروی رکھی ہوئی زمین سے فائدہ اٹھانا، اس میں کھیتی کرنا، اس کو کرائے پر دینا، کسی بھی طریقے سے گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا، اگر گروی رکھنے والا شخص مسلمان گئے تو یہ فائدہ اٹھانا یہ سود گئے اور ہمارے لیے یہ جائز نہیں گئے. اور یہ صرف زمین کا معاملہ نہیں گئے
کسی کا مکان اگر گروی لیتے گے، کسی کی دکان اگر گروی لیتے گے، گاڑی اگر گروی لیتے گے، کوئی بھی چیز کسی کی گروی لیتے گے، شریعت اجازت تو دیتی ہے کہ گروی لے سکتے گے، لیکن سامنے گروی رکھنے والا جب مسلمان گئے تو اس گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں پر بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو زمین کا مالک گئے اسی نے اجازت دی گئے، یہ بھی بات آتی ہے کہ گاڑی کا مالک جو گئے اسی نے اجازت دی گئے استعمال کرنے کی، اگرچہ وہ اجازت دیتا گئے، قرضہ دینے کے وقت جو اجازت دے رہا گئے اس اجازت کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہوگا، یہ سود ہی مانا جائے گا اور اس چیز کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کب کی بات ہے؟ جب گروی رکھنے والا شخص مسلمان گئے۔ اگر کوئی غیر مسلم اپنی زمین، اپنا مکان اور اپنی دکان گروی رکھتا گئے، شریعت کے اعتبار سے یہ سود ہوتا ہی نہیں گئے، لہذا نفع کے طور پر اس کا استعمال کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا یہ مسلمان کے لیے جائز ہوتا ہے۔ وہ سود ہی نہیں گئے، وہ بیاج نہیں گئے، لہذا اس سے فائدہ اٹھانا شرعاً جائز ہوگا۔ تو غیر مسلم سامنے اگر گئے، فائدہ نفع کی نیت سے اٹھائے، سود سمجھ کر کے نہ اٹھائے، مسلمان اگر گئے تو پھر تو فائدہ اٹھانے کی بالکل اجازت نہیں رہتی ہے۔ ماشاءاللہ اجازت نہیں ہے پھر اٹھانا کیسے؟ ماشاءاللہ اگر کسی کو اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے، پرسنلی رابطہ کریں، مکمل تفصیل بتا دی جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اس میں یاد رکھیں کہ میں مثال کے طور پر مان لیجئے آپ کو قرضہ دے رہا ہوں، میں نے آپ کو قرضہ دیا 1 لاکھ روپے مثال کے طور پر قرضہ دیا، اور اسی وقت میں نے آپ کو کہا کہ یہ قرضہ تو میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن اس شرط پر کہ آپ اپنی زمین مجھے 20,000 روپے کرائے پر دیں گے، یہ شرط لگا دی میں نے قرضہ دیتے ہوئے۔ تو اب یہ شرط اگر میں لگا دیتا ہوں تو پھر یہ معاملہ ناجائز ہو جائے گا اور اس کی شرعاً اجازت نہیں رہے گی۔ ہاں میں نے کیا کیا، 1 لاکھ روپے آپ کو قرضہ دے دیا، میں نے کوئی قید، کوئی شرط نہیں لگائی کہ آپ کو اپنی زمین 20,000 روپے کرائے پر دینی پڑے گی، ایسی کوئی شرط میں نے نہیں لگائی۔ قرضہ آپ کو دے دیا، قرضہ دینے کے بعد پھر آپ اپنی مرضی سے وہ زمین 20,000 کرائے میں مجھے دیتے ہیں، قرضہ میں کوئی شرط نہیں لگائی گئی، بعد میں اپنی مرضی سے آپ 20,000 روپے کرائے میں دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ کرائے کے طور پر، دان کے طور پر میں آپ کو دیتا ہوں، تو اب اس صورت میں یہ جائز ہوگا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی اجازت رہے گی۔ قرضہ یہ ایک الگ معاملہ ہو گیا اور آپ نے 20,000 میں وہ زمین کرائے پر دی، یہ ایک الگ معاملہ ہو گیا۔ تو اگر شرط لگا دی جاتی ہے تو اجازت نہیں رہے گی، شرط نہیں لگائی گئے، دونوں الگ الگ معاملے ہوتے ہیں تو شرعاً اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نماز ہی کے حوالے سے ایک مسئلہ مفتی صاحب سے عرض ہے کہ فجر کی سنت چھوٹ گئی کسی کی تو فرض نماز کے بعد ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا فوراً بعد؟ فرض نماز کے فوراً بعد تو ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، حکم یہ رہتا کہ اگر وہ 2 رکعت سنت پڑھنی گئے تو طلوع آفتاب کا جو وقت ہوتا ہے، مکروہ وقت جس کو ہم کہتے ہیں، طلوع آفتاب کا وقت کہتے ہیں، وہاں تک انتظار کرے، جب طلوع آفتاب کا وقت ختم ہو جائے، مکروہ وقت ختم ہو جائے تو پھر وہ 2 رکعت جو چھوٹ گئی ہے اس کی قضا کی نیت سے ادا کر لے۔ ماشاءاللہ۔ اور امام صاحب نے نماز شروع کر دی ہے فجر کی، دیکھ رہا ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو ڈائریکٹ جماعت میں شامل ہو یا سنت پڑھنے کے بعد شامل ہو؟
اگر 2 رکعت سنت جلدی جلدی وہ ادا کرے گا، فرائض و واجبات کا اہتمام کرتے ہوئے 2 رکعت سنت پڑھے گا، اس کے بعد اس کو غالب گمان ہے کہ 2 سنت پڑھنے کے بعد بھی جماعت مجھے مل جائے گی، امام کے ساتھ میں جماعت میں شریک ہو جاؤں گا، اگرچہ آخری قاعدے ہی میں صحیح، آخری رکعت ہی میں صحیح، لیکن 2 رکعت سنت کے بعد بھی مجھے جماعت میں امام کے ساتھ میں شریک ہو جاؤں گا، تو ایسی صورت میں حکم یہ رہتا ہے کہ کسی کونے میں یا صحن میں 2 رکعت سنت فرائض و واجبات کی ادائیگی کرتے ہوئے ادا کر لیں، اس کے بعد امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے۔ البتہ اگر معاملہ یہ کہ 2 رکعت سنت پڑھنے جائے گا تو جماعت چھوٹ جائے گی، امام نماز سے فارغ ہو جائیں گے، تو اب حکم یہ رہتا ہے کہ 2 رکعت سنت کو چھوڑ دیں، امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے، اور وہ جو 2 رکعت سنت چھوٹی گئے، ابھی جیسے بتایا گیا طلوع آفتاب کے وقت کے بعد ان 2 رکعت کو ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا کر سکتا ہے، قضا کی نیت سے ادا کر لے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب 1-2 سوال آخری لے لیتے ہیں، وقت جو دیا گیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، بہتر ہے کہ آپ ہی لوگوں میں سے کوئی کریں۔ یہ غلط طریقہ ہے، کنارے میں بالکل ایسی جگہ پڑھیں کہ جہاں دوسروں کو ڈسٹرب بھی نہ ہو، اور بالکل کونے میں مسجد کے یا صحن میں ادا کریں، صف سے بالکل متصل 2 رکعت سنت پڑھنا یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر کوئی پڑھے گا سنت تو اس کی ہو جائے گی، لیکن آئندہ اس مسئلے کا خیال کریں اور کونے میں یا صحن میں 2 رکعت سنت ادا کر لیں۔ وعلیکم السلام۔ بیٹھ جائیں، اگر پہلے اتحیات پڑھ چکے ہیں تو سیدھے بیٹھ کر کے دائیں جانب سلام پھیریں، سلام پھیر کر سجدہ سہو کے 2 سجدے کریں، واپس بیٹھیں، اتحیات درود ابراہیم دعائے معثورہ پڑھ کر کے نماز کو مکمل کریں۔ اور اگر پہلے اتحیات آپ نے نہیں پڑھی، 4تھی رکعت میں آپ بیٹھنا ہی بھول گئے، 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر یاد آئے کہ یہ تو 5ویں رکعت میں میں کھڑا ہو چکا ہوں، تو بیٹھیں، اتحیات پڑھیں، دائیں جانب سلام پھیریں، سجدہ سہو کے 2 سجدے کریں، واپس بیٹھ کر اتحیات درود ابراہیم اور دعائے معثورہ پڑھ کے نماز کو مکمل کریں۔ امام صاحب یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ امام سے پہلے اگر کوئی مقتدی رکوع یا سجدے میں چلا جاتا ہے، کہ آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا، میں بھی یہ دیکھتا ہوں، اور بعض لوگوں کی عادت ایسی رہتی ہے کہ امام ابھی رکوع میں پہنچا نہیں ہے، اس سے پہلے مقتدی رکوع میں پہنچ جاتا ہے، رکوع سے کھڑے ہوئے، ابھی امام صاحب سیدھے کھڑے گئے، سجدے میں ابھی گئے نہیں گئے کہ اس سے پہلے ہی بعض مقتدی سجدے کے لیے جھکنا شروع کر دیتے ہیں یا سجدے میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنا یہ سخت ناجائز ہے، اور ایسا کرنے والے شخص پر سخت گناہ لازم آتا ہے، توبہ کرنا اور ایسے عمل سے پرہیز کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل غلط عادت ہے، سنت اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ امام سے بالکل متصل، امام کے پیچھے پیچھے رکوع سجدہ کرنا ہے، کہ امام جیسے رکوع میں جائیں گے ان کے پیچھے پیچھے مقتدی کو رکوع میں جانا ہے، امام جیسے سجدے میں جائیں گے تو ان کے بالکل پیچھے پیچھے مقتدی کو سجدے میں جانا ہے۔ امام سے آگے بڑھنے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، امام سے پہلے رکوع سجدہ کرنا مقتدی کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح ہرگز اپنی عادت نہ بنائے، اگر کوئی عادت بناتا ہے نماز میں بھی خرابی آ سکتی ہے، لہذا اس عمل سے پرہیز لازم ہے۔ وعلیکم السلام۔
قضا نماز یہ ایک ماشاءاللہ ایک وسیع ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ 2 تاریخ جمعہ کے دن، جیسا کہ ہمارے ساتھیوں نے بتایا گیا، ہماری مسجد کے جو پیش امام گئے حافظ اقبال صاحب، ان کی طرف سے بتایا گیا کہ پھر 2 تاریخ جمعہ کو انشاءاللہ تعالی پروگرام رہے گا، سوال و جواب ہی کی نشست رہے گی، تو اس میں انشاءاللہ تعالی قضا نماز سے متعلق اور سفر کی نماز سے متعلق جتنے مسائل گئے، جتنی صورتیں گئے عام طور پر جو پیش آتی گئے، ان کو سوال و جواب میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ جو ایک سوال ہمارے بھائی نے پوچھا گیا، اس کا جواب میں مختصراً دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کی پہلے کی نمازیں چھوٹی ہوئی گئے، بہت سارے سالوں کی نمازیں آپ کو ادا کرنی گئے، قضا رہ گئی گئے، تو آپ کو یہی کرنا گئے کہ 5 وقت کی نماز میں جو نفل نمازیں گئے، نمبر 2 جو سنت غیر موقدہ نمازیں گئے، جو نفل اور جو سنتیں غیر موقدہ گئے، ان نمازوں کی جگہ پر آپ کو اپنی چھوٹی ہوئی فرض نمازیں ادا کرنی ہے، اپنی قضا نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ نفل نماز جیسے ظہر میں 2 رکعت نفل گئے، مغرب میں 2 گئے، عشاء میں 4 گئے 2 کر کے، اور سنت غیر موقدہ جیسے عصر کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ، عشاء کی 4 رکعت سنتیں، تو ان کی جگہ پر آپ کو کیا کرنا گئے، یہ نمازیں پڑھنے کی جگہ جو آپ کی چھوٹی ہوئی قضا نمازیں گئے وہیں آپ کو ادا کرنی گئے۔ اگر اچھی نیت آپ کی ہوگی اور آپ کا یہ ارادہ ہوگا کہ اگر مجھ پر قضا نماز نہ ہوتی تو میں یہ نفل نماز بھی پڑھتا، میں یہ سنت غیر موقدہ بھی پڑھتا، آپ کی عادت گئے، اگر ایسا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید گئے کہ قضا نماز جو پڑھیں گے اس کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، یہ جو نفل اور سنت غیر موقدہ کی جگہ پر آپ قضا پڑھ رکھیں گے، اچھی نیت اور اچھا ارادہ گئے تو اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے امید گئے، تو قضا نماز پہلے پڑھیں نفل اور سنت غیر موقدہ کی جگہ پر، باقی صورتیں انشاءاللہ تعالی اس پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا تبارک و تعالی جتنے مسائل ہم نے سیکھے، احکام شرعیہ ہم نے سنے، اچھی طرح ذہنوں میں محفوظ رکھ کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالی تمام شریعت کے احکام و مسائل کا علم حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے اور انہیں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا، اللہم ارزقنا فوزا کاملا، اللہم ارزقنا مغفرتا تامہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سلام علیک یا رسول، سلام علیک یا حبیب، سلام علیک مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور گرد و سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو، یا نبی سلام علیک یا رسول، سلام علیک یا حبیب، سلام علیک۔ ہم وہی بے شرم و بد
ہے تم وہی کانے حیا گو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين صلى الله تعالى عليك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، برحمتك يا أرحم الراحمين.